جتنی نیکیاں ہیں، جب پھل دینے کا وقت آتا ہے، یعنی جب اللہ والا بننے کا وقت آتا ہے، تو ہم آگ لگا دیتے ہیں غیبت سے، فلم سے، موبائل سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے، گندی فلموں سے، ماں باپ سے لڑنے سے، وراثت نہ دینے سے، بہنیں تڑپ رہی ہیں، وارث وراثت نہیں دے رہا، وہاں 40 سال ہو گئے، وراثت نہیں دی، 50 سال دیے، 30 سال، دین کے کام میں آگے وراثت نہیں دے رہے، ماں کی آہ لگ رہی ہے، بھائی بہن کی بددعائیں لگ رہی ہیں، خدا نخواستہ بھائی یا بہن کا انتقال ہو گیا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو اب یتیم کا مال بھی کھا رہا ہے۔ اور اپنے ایسے بھی نوجوان ہیں جن کو پتا چلتا ہے کہ وراثت دینا کتنا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا کتنی ضروری ہے، وہ کئی دن تک اللہ سے رو کر مانگتے ہیں، پھر مفتی صاحب سے مشورہ کر کے تنہائی میں والد صاحب کے پیر دباتے ہوئے کہتے ہیں ابا ہم کیا کریں گے اس پیسوں کو جس میں یتیموں کی آہ لگی ہو۔ آخر اثر ہوتا ہے، کیونکہ حق ہے نا، اثر ہوتا ہے، ڈانٹ پڑ جائے گی، چلو ہاں اگر باپ ایسے غصے والا ہے جو پھر اماں کو مارے، گالیاں دے، طلاق کی دھمکی دے، اس لیے مفتی صاحب کو پوری بات بتانی پڑتی ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بھئی ایک تو ہمارا اپنا شہر کراچی، پھر اللہ توفیق دیتے ہیں کئی شہروں میں جانے کی، تو وہاں آخر میں کوئی نہ کوئی آ کر بتاتا ہے کہ ہم لوگ مقروض ہیں، اور ویسے کتاب کے اندر ہم لکھاپتی ہیں، کتاب میں لکھاپتی حق بنتا ہے ہمارا، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا رہے ہیں، باغوں کو بڑھا رہے ہیں، ایک دکان ہے 2 دکان کر رہے ہیں، ایک پیٹرول پمپ ہے 2 پیٹرول پمپ کر رہے ہیں، ایک اسکول ہے 4 اسکول ہے، لیکن مسجد بنانے کی فکر نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی بہن والدہ کا 70 لاکھ ملتا ہے، بنتا ہے، لیکن میں مسجد بناؤں گا، قیامت تک مسجد رہے گی، قیامت تک صدقہ جاریہ بنے گا، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، اس پر عذاب ہوگا اگر اس نے وراثت نہیں دی تو۔ اس چیز کی کمی ہے، آنسو بہ رہے ہیں، بہن ہاتھ جوڑ رہی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم گاؤں والے ہیں نا، ہمارے یہاں آج بھی بہن اگر وراثت میں سے کچھ مانگے تو اس کو گالیاں پڑتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں بات چیت بند، ختم، تو مجھے دھوکے باز سمجھتی ہے، شادی کرا دوں گا بانجی اور بھانجے کی، آم کی پیٹیاں بیچ دوں گا، یہ مجھ سے بکواس نہیں کرنا، نعوذ باللہ۔ بہن روتی چلی جاتی ہے، یا بہن گھر آئی تو آپس میں بات کر رہے ہیں پہلے سے کہ بہن آ جانے والی ہے، بھائی گریبان پکڑ لیا، اس نے مجھے کہا مجھے 2 لاکھ دو، کہاں سے 2 لاکھ دیں، ہمارے 10 لاکھ نکلتے ہیں ملے نہیں، بھائی میرا بھی یہی حال ہے کہ آج گالیاں دے کر گیا ہے اور پولیس کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ بہن کہتی ہے بھائی کوئی بات نہیں، تم لوگ بڑے غیرت والے ہو، دل میں کہے گی، الٹ اس کا بھائی میں نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مفتی صاحب سامنے بیٹھے، مفتی صاحب بیٹھے، ان سے پوچھ لو معاف ہوگا؟ معاف ہوگا مفتی صاحب؟ نہیں، پہلے بہن کے ہاتھ پہ رکھنا ہوگا، اور 6 مہینے تک آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں، ہمارا کچھ بھی، بہن کی مرضی دے نہ دیں۔ اس کے بچے کو نوکری نہیں مل رہی، بہن کے بچے کو تڑپ رہا ہے بیچارہ، شادی نہیں ہو رہی کہ کمانے والا نہیں ہے، اور یہ پیسوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا ان کا بھی تو آخر انتقال ہوگا نا، یا کوئی مرے گا نہیں؟ ہمارے پیارے شیخ فرماتے تھے سب دیکھو ایک آدمی ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اب جس کے قبضے میں ہے نا کاروبار گھر وغیرہ یا جس کے نام پر ہے، یہ مقروض ہو گیا، یہ سب بھائی بہنوں کا، ماں کا مقروض ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے جنازہ پڑھانے، فرماتے تھے بھائی اس پہ قرضہ تو نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ تو ہے۔ اچھا کوئی وصیت کی ہے؟ نہیں۔ کوئی جائیداد ہے کہ وراثت سے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اچھا بھائی کوئی بھائی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کوئی اس کا قرضہ دے گا؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ جاتے، جب میں نے نہیں نماز پڑھاتا ایسے شخص سے، محروم ہو گیا ہو۔ یہ آنکھ جب بند ہوگی نا تو ایک دنیا کھلے گی، جب پتہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو ختم۔ یہ جو آنکھ بند کیا ہو، جب فرشتہ دیکھ لیا نا جبرائیل علیہ السلام، اب توبہ بھی قبول نہیں ہے، غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے، اور توبہ کی چوتھی شرط ہے جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دیں، جس کا حق مارا ہے، چاہے زمین سستے میں بکے یا جو بھی ہو۔ ہمارا واسطہ جی میرے 2000 ایکڑ ہے، میں 300 ایکڑ پر آ جاؤں، وہاں کیا ملے گا؟ اور حدیث پاک میں جو وراثت نہیں دیتا، جنت میں اس کی نعمتیں اس سے چھین لی جائیں گی، وہاں پتہ چلے گا مسکین کون ہے امیر کون ہے۔ اور اگر ایک بالش کتنا ہوتا ہے، ایک بالش زمین پر قبضہ کر لیا تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 7 زمین کے طبقے جو ہے نا اس کو اوپر دھسایا جائے گا۔ اس کو پانی کی باری ہے، اس کی رشوت دے کر لے لیا اس نے،
تو باغ تو اچھا بن گیا، لیکن اس کی جو بد دعا لگی وہ بیٹی کہہ رہی ہے ماں مجھے یہ دل چاہتا ہے مجھے یہ مہربانی کر کے 2000 کا ڈریس دے دو. بیٹی ہمارے پاس تو کھانے کی ہی نہیں ہے، اپنے ماموں کے لیے دعا کرو، سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. نیک عورت یہ بھی نہیں کہے کہ سانپ، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، دینے کے لیے تیار ہی نہیں. اللہ معاف فرمائے. وہاں کیسے دینے گا؟ یہ بڑا تعجب کی بات ہے، وہاں کیسے دیں گے؟ ایک خاتون، جیسے یہاں شرعی پردے سے خواتین سن رہی ہیں، ایک خاتون نے 3-4 بیان سنے، پھر زیور کس جملے پر؟ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک. فرمایا کہ خط کا جواب میں پڑھ کے سنا رہا تھا، فرمایا کہ اس نے لکھا تھا کہ میرے پاس نقد نہیں، زیور ہے، میں زیور کیسے توڑوں، زکوٰۃ ادا کروں؟ تو میں نے حضرت کا جملہ پڑھ کر سنایا کہ بیوی زیور توڑ دے، اللہ کا قانون نہ توڑ. جس نے تجھے زیور دیا ہے نا، یہ دوبارہ بھی دینے پر قدرت رکھتا ہے. اس خاتون نے حضرت 33 برس کی زکوٰۃ ادا کی ہے، صرف اس جملے پر 33 برس کی. اور حدیث پاک میں ہے جو سونے چاندی والا زکوٰۃ نہیں دیتا، کئی حدیث پاک ہیں، تو اس کے سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، دوزخ کی آگ میں گرم کی جائیں گی. دوزخ کی آگ میں، میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں، چائے کی پیالی گرم میں ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں؟ میں تو آگ کی مثال بھی نہیں دے رہا. چائے کی پیالی گرم گرم ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں. اوپر کیوں ہینڈل لگا ہے؟ نہیں پکڑ سکتے. آگ کو سے چھوڑو، آپ پھر نیچے کرو. نہیں. پھر دوزخ کی آگ، یہ اس کا سوچو ذرا کہ دوزخ کی آگ جو ہے اس کے اندر وہ تختیاں تپائی جائیں گی، پیشانی پر، کندھے پر، پشت پر داغی جائیں گی. یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی، پھر گرم کر کے داغی جائیں گی. کیوں؟ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم فرما دیں، اس لیے کہ خاندان کی کوئی آیا مسکین تو سمجھ گیا کہ یہ مسکین ہے، تو آنکھوں پر ایسے پڑ، دل کا پیشانی پر بل پڑ گئے، تختیاں داغی جائیں گی. تھوڑا کندھا ایسے کر لیا، کندھا داغا جائے گا، پیٹھ موڑ کے چلا گیا، پشت داغی جائے گی. یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں. بڑے بڑے الحاج، بڑا بڑا دین کا کام کرنے والے، سفید داڑھی بیان کرنے والے وراثت نہیں دیتے کہ جو ہماری گاڑی بک جائے گی، بک جائے تو بک جائے. آسمان پر فرفر گاڑی ملے گی، جو رف رف ملے گی، وہ فرفر اڑے گی ماشاءاللہ. ان سے ہم محروم نہ ہو جائیں، اللہ بچائے اپنی رحمت سے. وہاں بہن معاف نہیں کرے گی. یہاں اس کے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ کو ڈدو کتنا بڑا ہے، کراچی جتنا بڑا ہے، ایک جائز نہیں ہے، لیکن ایک ایک گھر پر، صرف وہ گھر جو تہجد گزار ہیں، دین کی کسی شعبے میں لگے ہوئے ہیں، یا تبلیغ میں لگے ہیں، یا حافظ بن رہے ہیں، یا عالم بن رہے ہیں، یا مسجدیں بنا رہے ہیں، یا خیر کے کام کر رہے ہیں، یا انہوں نے ہاسپٹل کھولی ہوئی ہے، یا وہ مدرسے میں داخل ہیں، یا وہ کتابیں چھاپ رہے ہیں، جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، انٹرویو لیں، معلوم کریں زکوٰۃ کتنے دے رہے ہیں، صدقات کتنے دے رہے ہیں، اور وراثت کتنے لوگوں نے دی. اس کو جو کھیل تماشا سمجھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کھیل تماشا کر لیں گے. ہمیں تو پتا ہے نا، ان کو بھی پتا ہے. 2 سال ہو گئے یہ مفتی بن رہے ہیں ہمارے یہاں. ان سے پوچھیں کہ وراثت کے کتنے فتوے آتے ہیں، اور پھر دیتے کتنے. فتوا تو لے لیا، دیتے کتنے؟ ابھی دیتے ہیں، ابھی دیتے ہیں. اب یہ فصل اترے گی دے دیں گے. کھجور امپورٹ کی ہے، رمضان آنے والا ہے، بیچ کر اس میں سے دے دیں گے. کیوں دے دیں گے؟ جو 40 سال سے آدمی زکوٰۃ وراثت نہ دے، جو 40 سال تک عیاشیاں کی ہیں، جو 40 سال تک نفع کمائے ہیں، جو کوٹھیاں بنائے ہیں، بہنوں کو حصہ دو نا. حضرت فرماتے ہیں غیرت مند بھائی وہ ہے جو کہ میری بہن، حدیث پاک میں ہے کہ بڑا بھائی مثل والد کے ہوتا ہے. میں مر نہیں گیا ہوں، اب میں بابا ہوں، یہ آپ کا وراثت، یہ 1 لاکھ روپے میری طرف سے ہدیہ. میں مرا نہیں ہوں، جب بھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ، جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا والد بن کر دکھاؤں گا. یہ پیسہ قبر میں نہیں جائے گا. یہ دل گردہ چاہیے وراثت دینے کے لیے. اور اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو. یہ ہمت کہاں سے ملے گی؟ توفیق کہاں سے ملے گی؟ کونوا مع الصادقین، اللہ والے سچوں کے ساتھ رہو. اللہ مجھے بھی اللہ والا بنائے. یزکیم فرض کیا اللہ نے، تزکیہ نفس کو، اپنی اصلاح کرانے کو فرض کیا اللہ نے. بیشتی زیور کے 7ویں حصے میں لکھا ہوا ہے کس کس باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، دوزخ کے فیصلے فرماتے ہیں. وہ میں دیکھ لوں، میں خود دیکھ لوں نا، کس میں پھنسا ہوا ہوں، خود دیکھ لوں میں. اور اس کی اصلاح فرض ہے. جھوٹ، غیبت، دھوکہ دے کے مال بیچنا، جھوٹ بول کر سودا بیچنا. تھوڑا ٹھنڈا یہ بات
یہ دھوکہ دے کر چیزیں بیچنا، ماشاءاللہ مولانا صاحب، الحمدللہ مفتی صاحب چھوٹے سے اس مجلس میں دیکھیں کتنے اہل علم حضرات موجود ہیں۔ 4 عذاب ہیں مسلم شریف میں، ہم مرد ٹخنا چھپائیں چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں 4 عذاب، جھوٹ بول کر سودا بیچیں 4 عذاب، احسان کر کے جتنا ہے 4 عذاب۔ بہو آ گئی گھر میں، ارے صاحب اس کو پوچھتا کون تھا، ہم نے رشتہ کیا ہے، اس کو آتا کیا ہے، ہم نے احسان کر رہے ہیں، یہ یتیم تھی ٹکڑوں پر ہمارے پل رہی تھی۔ ارے انشاءاللہ کتاب ضرور ہوگی، بیٹا کل تک ساتھ تھا، آج تک ابھی چلا گیا کراچی، وہ بھی مفتی ہے، پڑھاتا بھی ہے مفتیوں کو ماشاءاللہ۔ ان کا درس قرآن ہوا تھا یتیم کے بارے میں اور صلہ رحمی کے بارے میں۔ اگر میں اس کو میں سے 10 صفحات پڑھوں نا عشاء ہو جائے گی کہ کس طرح ہم یتیم کو جھڑکتے ہیں، کس طرح اس کو ذلیل کرتے ہیں، یتیم بیٹیوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں، نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے ان سے، وہ بیچارے دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ہمارا باپ نہیں ہے، ہماری ماں نہیں ہے، ورنہ میں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ دیکھو وہ اس کو کیسے پیار کر رہی ہے اپنے بیٹی کو، مجھے کون پیار کرے گا؟ ان کے پیسے لوٹتے ہیں جان بوجھ کے، نقصان دکھا کر آخر میں کہتے ہیں نقصان ہے یہ۔ اس بیٹی کے پڑھاتے بھی نہیں ہے قرآن پاک وغیرہ، اس کو دبا کر رکھتے ہیں کہ نوکرانی بند کر رہے یہ، چلو بڑھیا یہ لیٹی ہوئی ہے سر میں تیل لگاؤ، ہم ظالم ہیں یہ۔ اور قیامت کے دن ظلم اندھیرے میں سے ہوگا۔ اور یتیم کو جو شفقت کرے، بڑی تفسیر ہے، جو شفقت کرے کیسی، اپنے بچوں جیسی، اس کا خیال رکھے، اس کے انعامات دیکھو کیا ہے۔ تقریباً شاید 38 یا 40 صفحات کی کتاب ہے، انشاءاللہ ہوگی، تقسیم ہوگی انشاءاللہ تعالی کتاب یہ، کراچی سے منگوائی، ابھی چھپ کر آئی ہے۔ خدا نخواستہ بیوہ کوئی ہو گئی، پوچھا مفتی صاحب سے ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم گھروں سے نکل سکتے ہیں، ہم لوگ زیور پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، کپڑے کیسے پہن سکتے ہیں؟ عدت ختم ہوئی، دعوت ہو رہی ہے، جوڑا دے رہے ہیں، اللہ کی پکڑ ایسی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سب رسم ہے، رسم جو دوزخ کا ٹھکانہ ہے بدعت بننے کے بعد۔ 4 مہینے گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ معاف فرمائے، 4 مہینے گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں، دوسرے کے گھروں پر، خالہ بھی بیٹھی ہے تو پھوپھی بھی بیٹھی ہے، اور پھر عدت والے دن نعوذ باللہ دعوتیں ہو رہی ہیں، ہدیے چلے آ رہے ہیں۔ کیا عدت کے بعد شوہر کا کم ختم ہو گیا؟ عدت اٹھ گئی تو کیا خوشخبری ہے کیا کوئی؟ جس کے اوپر دعوتیں ہو رہی ہیں، گھر کے اندر پیسے خرچہ ہو رہے ہیں، وراثت پر بات بھی، وہ تو چلو میرے لیے اور ہم مردوں کے لیے تھی بات، ظاہری بات ہے ہم گاؤں والے ہیں اور ہماری بہو بیٹیوں کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بیچاری اپنا حصہ مانگ سکے، بھیک مانگ لیں گی، زکوٰۃ نہیں بنتی زکوٰۃ لے لیں گی، لیکن ہم سانپ بن کر بیٹھے ہوئے دولت پر۔ یہ سب پتا چلے گا کہ کیا چیزیں ہیں یہ۔ ایک صاحب تھے، وہ اکڑتے تھے، میرے پاس اتنا سونا ہے، سونے کے بسکٹ ہیں، سب کچھ پیسہ ہی ہے، تم کیا مولوی لوگ بیچتے ہو، ہر وقت بس ایسی، پیسہ جب برا ہے، دنیا جب بری ہے، جب آدمی گناہ کرے۔ نماز نہ پڑھنے والا دنیا دار ہے۔ پیسہ جب برا ہے جب غفلت کی جائے، انگریزوں کی نقل کی جائے، ہندوؤں کی نقل کی جائے، ہندو عورتیں جو تھوکے وہ چاٹے اس کی نقل کی جائے، جب برا ہے۔ دنیا جب بری ہے جب دنیا دار کو دیکھ کر آدمی منہ میں رال ٹپک آئے، ارے یار میری بیٹی برقعے میں، ان کی بیٹی دیکھو ناچ رہی ہے۔ ہم جب چلے ہیں، ابھی پتہ نہیں کون سے علاقے سے جب چلے ہیں، تو ہمارا بھی نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، تو وہ بورڈوں پر بیٹیاں لٹکی ہوئی تھیں، میری نظر تو اس میں پڑی 1100 نمبر، 1098 نمبر، باقی میری نظر وہاں نہ پڑ جائے، ہمارا دیکھنا بھی حرام ہے نامحرم کو۔ تو اب بھائی آپ کا اپنا اسکول ہے، آپ کی مرضی ہے، 100 میں سے 200 نمبر دے دو، آپ کو کون روکتا ہے خواہ مخواہ۔ اب یہ جو بیٹی بورڈ پہ لٹکی ہوئی ہے نا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلے بد دعا سن لیں، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ، بد دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اے اللہ لعنت فرما، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دے ان مردوں کو جو دوسروں کی بہو بیٹی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ جی لعنت فرما ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں، اللہ جی لعنت فرما ان لڑکوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، کیونکہ الہی ہاں نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، الہی فرمایا۔ بد دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آسمان نے نہیں دیکھا، زمین نے نہیں دیکھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہو قبول نہ ہوئی ہو، بد دعا دی ہو قبول نہ ہوئی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک، اب یہ جو لٹکی ہوئی ہے نا بورڈ پر، ہائی وے پر ہے جی، شہر سے گزر رہا ہے جو روڈ ہائی وے کا، جی ٹی وغیرہ مجھے نہیں معلوم کیا بولتے ہیں،
اس بورڈ کو دن میں کتنے لوگ دیکھیں گے؟ چلو گن کر دکھاؤ. میں کم سے کم کہہ رہا ہوں 250. اس بیٹی کو 250 بددعائیں لگیں گی اور اس کے بابا اور اماں کو بھی 250 بددعائیں لگیں گی. اور ایک بار جو دیکھا اس کو ایک بددعا لگی. اگر اسی شہر والے بار بار دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جسے ہلاک کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اس سے حیا چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. جس کو اللہ ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس کو اس سے اللہ تعالیٰ حیا چھین لیتے ہیں. اور اس کے بارے میں کئی احادیث مبارک ہے، میں صرف ایک پڑھتا ہوں بس. یہ جو ناچ گانا ہماری بہو بیٹیاں کرتی ہیں یا ہم کراتے ہیں، یا لڑکا لڑکی ساتھ میں ہیں، اور یا گندا لباس پہناتے ہیں پینٹ شرٹوں کا، اور یہ سب جتنی چیزیں کرتے ہیں نا، یہ بے حیائی کی وجہ سے کرتے ہیں. حتیٰ کہ وراثت نہ دینا، زکوٰۃ نہ دینا بے حیائی کی وجہ سے. ماں باپ سے لڑنا، فلمیں دیکھنا، بیوی کو مارنا، بیوی کا چور سے بدتمیزی کرنا. آپ چلتے چاہو گے مغرب کی اذان ہو جائے گی. بے حیائی کی وجہ سے یہ نقصان ہے. میں اس وقت کئی احادیث مبارک ہے، میں ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، جب اللہ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے. جب اس کو شرم نہیں رہتی تو وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر اور مبغوض بن جاتا ہے. جب اس کی حالت اس نوبت کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس سے امانت کی صفت بھی چھین لی جاتی ہے. جب اس میں امانت داری نہیں رہتی تو خیانت در خیانت میں مبتلا ہونے لگتا ہے. اس کے بعد اس سے صفت رحمت اٹھا لی جاتی ہے. پھر تو پھٹکارا مارا مارا پھرنے لگتا ہے. جب تم اس کو اس طرح مارا پھرتا دیکھو تو وہ وقت قریب آ جاتا ہے کہ اس سے رشتہ اسلامی چھین لیا جاتا ہے. یہ مذاق نہیں ہے حیا. پہلے بے حیائی جب ہوتی ہے نا تو ویڈیو گیم میں گھسے گا، بیٹیوں کو ویڈیو گیم کھلا رہا ہے. پھر یہ کارٹون تک بات پہنچے گی، حرام تک. پھر ارطغرل کا ڈرامہ حرام پہنچے گا. اس وقت میرے پاس فتویٰ رکھا ہوا ہے، یہاں دارالعلوم دیوبند کا رکھا ہے، بنوری ٹاؤن کا رکھا ہے، دارالعلوم کوڑن کا رکھا ہے، ہمارے دارالفتاح ارشاد کا رکھا ہے، جس میں لکھا ہے کہ ہر ڈرامے اور فلم کے اندر موسیقی لازمی ہے، بے حیائی لازمی ہے، ناچ گانا لازمی ہے. ایک دوسرا، ارطغرل کے ڈرامے میں جو مجاہدین ہیں نا ان کو حرام عشق میں دکھایا گیا ہے، اور جو اللہ والے ہیں وہ پینٹ شرٹ ٹائی کلین شیپ میں ہیں. یعنی فاسق کو یہ رتبہ دیا جا رہا ہے. اور عورتیں بے حیائی اور کچھ پتہ نہیں نام کیا لکھا تھا، ان لوگوں کے ایسے جملے ہیں اس ڈرامے میں جس سے شرک کا خطرہ ہے. بے حیائی. شوہر بیوی کو دکھا رہا ہے کر آنکھوں کا زنا، اور بیگم صاحبہ شوہر کو دکھا رہی ہے. اب یہ بیچاری بچیوں کو تو اگر بالغ ہو گئی تو ان سے پکڑ ہے، وہ اپنے آپ کو دکھانے والی. اور ماں باپ نے اس راستے سے پہنچایا نا شروع سے ہی، کیونکہ ان میں دماغ میں دنیا چڑھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، یہ ہمارے پیارے شیخ کی کتاب ہے، مہنگی کتاب ہے، مفت عطیہ دیتے ہیں. 101 احادیث مبارکہ اس میں جمع ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ دین میں اپنے سے اونچے والوں کو دیکھو، دنیا میں اپنے سے کم نعمت والوں کو دیکھو. یہاں سے اٹھ کے بھاگی جا رہی ہیں ملتان میں بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں، ناشکری بن کر نکلی، ناشکری بن کر. حضرت شیخ العرب العجم فرماتے ہیں کہ آپ کا شوہر صبح سے رات تک محنت کرتا ہے، کتنے بل بھرتا ہے اور کتنے پسینے اس کے نکلتے ہیں، کتنا تھکتا ہے بیچارہ، آپ کو اس کے ذریعے اتنی نعمتیں مل رہی ہیں. اگر کوئی اس نے ایک سخت بات کہہ دی تو کیا مسئلہ ہے یہ بتاؤں. پھر مثال دیا کہ ایک بادشاہ تھے، سمجھ رہے ہیں نا مفتی صاحب؟ ہاں شاباش، بس اب امید ہے سمجھ رہے ہوں گے آپ. ٹھیک ہے شاباش، سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایک بادشاہ تھا، اس کا غلام بہت اللہ کا پیارا، اللہ کا ولی تھا. یہ بھی بیان میں نے میں عرض کیا کہ ایک بوڑھی خاتون بہت عبادت گزار، تہجد وغیرہ قضا نہیں مفہوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ایک بڑھیا ہے، بہت عبادت گزار ہے، زبان کی کڑوی ہے، سب پریشان ہے. فرمایا یا پھر نار دوزخ میں جائے گی. اتنی بڑی کتاب میرے پاس ہے، محاسن اخلاق. پوری کتاب میں صرف اور صرف اخلاق کے بارے میں حدیث پاک بھری ہوئی ہیں. مفتی صاحب بھی بیان نہیں کر سکتے، نہ میں نہ مفتی صاحب، سب مل کر بھی بیان کریں نہ نہیں کر سکتے 10 سال تک. تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنی اصلاح کرائیں. پوچھیں کہ میں شارع اولیاء پر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا میں دوزخ کے راستے پر جا رہا ہوں. یہی بیٹیاں جن کو ہم نچوا رہے ہیں نا. اور ابھی میں جب آیا پھر بار بار کہتا ہوں، بوڑھوں کو بھی اور نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، زنا العین نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے.
ایک طرف مجھے نہیں معلوم یہ اصول یہاں کا یا نہیں معلوم، ایک طرف لڑکے ایک طرف چھوٹی چھوٹی بچیاں، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں بڑی ہے یا چھوٹی ہیں، میرے لیے حرام ہے، اندازہ ہو رہا ہے ادھر لڑکے مستیاں کر رہے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں، گھر سے بے گھر کر دیا بیچاریوں کو، بال کھلے ہوئے ہیں، عورتوں کا ستر ہے، یہ بیٹی برقع کب پہنے گی؟ اور پہنے گی؟ نہیں پہنے گی، صبح سے لے کر رات تک تو یہ معاملات ہیں۔ میں وہاں سے چلا ہوں، ہم کو جگہ پتہ نہیں چلتی بھائی، بہرحال جو یہ کوٹدو کا راستہ ہے نا، کم از کم 4 میں نے لڑکیوں کے اسکول لکھے ہوئے دیکھے، اور ایک کالج چھوٹے سے گاؤں میں لکھا ہوا ہے، کالج، سرکاری کالج، عالمہ بناؤ، حافظہ بناؤ، رابعہ بصریہ بناؤ، دیکھو ان کو پڑھاتے کیا ہے۔ اس وقت ایسا الٹ معاملہ ہے، جو دنیا دار ہے نا، ابھی میرے ساتھ 5-6 دوستوں نے خیر المدارس اور دوسرے شمس العلوم، نام کیا ہے رحیم یار خان میں ہے نا، آپ تو تھے نا ساتھ میں، ہمارے دوستوں نے کہا بس یہ زندگی ہے، کاش ہم چھوڑ کے ابھی عالم بنے، ہم اپنے اولاد کو حافظ عالم بنائیں گے، بنا بھی رہے ہیں، اور جو جہاں دینداری ہے اللہ معاف فرمائے گھڑی ہے اس طرف۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اب جو دیندار کہلاتے ہیں نا، نعوذ باللہ ان کا بیٹیاں لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، ان کو گئے، ان کے ہی گھر کی بھی داستان ہے، یہ مفتی طاہر صاحب اور ان کے گھر کی داستان ہے۔ پیدائش کا وقت آیا بچے کا، شلوار قمیص اور اسکارف، شلوار قمیص اور ٹوپی، سب سے پہلے لباس یہی پہنایا، الحمدللہ۔ ابھی بیٹیاں آئیں ماشاءاللہ، اسکارف، چھوٹی بچی کیا ہے، مریم کتنی عمر کی ہوگی، اسکارف پہنا ہوا۔ اگر یہ عادت اس عمر میں نہیں آئے گی تو اس برقع کو چھوڑو، اسکارف بھی نہیں پہنے گی۔ ماں باپ کی ذمہ داری، ابھی ان کی بیٹی اتنی چھوٹی ہے، توتلی زبان میں پوری آیت الکرسی سنا دی ماشاءاللہ۔ اور اگر ان کے گھر میں لعنتی چیزیں ہوتی، بچے ویڈیو گیم کارٹون اس میں ہوتے، تو پھر وہ گانے گاتی، اللہ معاف فرمائے، وہ اور ناچنے لگتی۔ ایک ہمارے دوست کسی گھر میں گئے رشتہ دار کے، تو بیٹی ادھر آؤ، وہ چاچو کو ذرا ناچ دکھاؤ۔ 8 سال سے اگر بچی بڑی لگتی ہے، 7 سال والی ہے، 7 سال کی لگتی ہے بڑی ہے، ابھی سے احتیاط کرائی جائے گی۔ تو اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، اتنا گندا ناچی ہو، پھر ہمارے ساتھی نے اس کو منع کرنا چاہیے تھا، میں نے ڈانٹا ان کو، پھر اس کو بلا کر کلمہ سناؤ۔ 8-9 سال کی بیٹی، کلمہ سناؤ، تو بابا کی طرف دیکھنے لگی، کلمہ سناؤ، بابا کی طرف دیکھ، پھر کہا کلمہ 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 کر کے چلی گئی۔ مولانا حضرت قاری اب محمد حنیف جالندری صاحب الحمدللہ اپنے گھر میں ٹھہرایا انہوں نے، تو ان کا پوتا محمد گود کا آیا، کہ سب سے پہلے میرے پوتے نے جو بولا ہے وہ اللہ کا نام بولا ہے۔ میری ماں بہن بہو بیٹیوں، فیشن کام نہیں آئے گا، یہ چست اور باریک لباس والی ننگی عورتیں اٹھائی جائیں گی، جب نوری نہیں دل میں تو ممبر پر کیا برسائیں گے۔ تو اللہ والا اگر ہمیں بننا ہے، آپ کو رابعہ بصریہ اگر بننا ہے تو ہمارے اختیار میں ہے۔ اگر آپ کو ہندو عورتوں کی نقل کر کے لیگن پہننا ہے، ننگا لباس، چاک بڑے رکھنے، اور جی میرے گھر میں کوئی نام ہے ہی نہیں، اور جی ہمارے گھر میں شرعی پڑتا ہے، وہ شرعی پڑتا ہے، بیٹا تو دیکھ رہا ہے بچہ کہ میری ماں ننگی ہو رہی ہے، بیٹی تو دیکھ رہی ہے میری ماں ننگی ہو رہی ہے، اس کو آپ ڈھیلا لباس پہنائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک نوجوان، میں خیال میں 32 برس کا شاید ہوگا، ایک دن رو رہا ہے، بیانات میں آنا شروع کیا، عمل شروع ہوا، کہ میں اپنی ماں سے احتیاط کرتا ہوں۔ میں نے کہا دماغ خراب، ہمیں پٹوائے گا، ماں سے کبھی احتیاط ہوتی ہے؟ آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا میری ماں، اب میں نہیں بول سکتا نا وہ پورا طریقے سے، کہ اتنا باریک لباس اور کچھ نہیں پہنا ہوا، میری نظروں کی حفاظت نہیں کروں کیا ماں سے؟ یہ دماغ نے ہمارے دماغ کو گندا کر دیا اس نیٹ اور کیبل نے، یہ داڑیاں رکھ کر موبائل میں ہی گھسے ہوئے ہیں۔ اب جب موبائل میں دیکھو نا، ایک آدمی فرض کریں یہاں سے کسی، یہاں مجھے سب جانتے ہیں، وہ ملتان گیا، ایک مثال ہے، وہاں فلم دیکھی جا کر، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، پھر وہاں سے وہ نیٹ کیفے میں گیا، پھر وہاں سے وہ اسی شہر میں 8 گناہ کی چیزیں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ موبائل نے سارے دنیا کی گندگیاں اپنے اندر سمو لی، سارے دنیا کی گندگیاں گناہ اس میں سمو لیے۔ اس کو بیوی اچھی نہیں لگے گی، اس کو وہ اچھا لگے گا میری بیٹی ناچے، میرا بیٹا ناچے، اور فلموں کی دنیا میں گھسے رہے، خود بھی دیکھتے رہو، ان بیچاروں کو بھی برباد کرتے رہو۔ تو میں نے زکوٰۃ کا بتا دیا، اخلاق کا بتا دیا، اس میں کہ غیبت،
حرام ہے. الغیبت اشد من الزنا، زنا سے اشد ہے غیبت. اور یہ بھی بتایا میں نے کہ اخلاق برے کرنا، اور پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند، ہمارے پیارے شیخ کو سنایا کہ ایک خاتون کو دفن کر رہے تھے، سانپ نے کفن پھاڑ دیا اس کا. 2 دفعہ قبر کھودی گئی، سانپ اندر موجود اس کے اندر. بلایا کہ بھئی ہم تو اب تھک گئے، ہم اپنے گھر جا رہے ہیں. یہ کیا عمل تھا؟ کہ نماز وغیرہ تو بہت پڑھتی تھی، لیکن میرے بوڑھے ماں باپ کو گالیاں دیتی تھی. یہ نہیں ہے کہ جوان ساس سسر تو گالیاں دے سکتے ہیں. کہ جب میں اس کو سمجھاتا تھا مجھے بھی گالیاں دیتی تھی، بہت بدتمیز تھی. جناب کا دیکھ لو آپ، حشر سامنے ہے، معاف کر دے بھائی، اللہ کی بندی ہے، اللہ تجھ پر رحم کریں گے. کہ معاف کر دیا، سانپ چلا گیا. ایسی زبان چلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے جب والدہ کا انتقال ہوا نا تو میرے پیارے شیخ گھر پر آئے 1993 میں، اور بابا سے پوچھا کہ آپ فیروز میمن کی والدہ سے خوش تھے؟ آپ فیروز میمن کی والدہ سے خوش تھے؟ تو ہمارے بابا نے الحمدللہ کا بہت خوش تھا، بہت خدمت کرتی تھی میری، ہر بات میں میری اطاعت، ناجائز باتوں میں اطاعت نہیں. بابا ہم نے دیکھا بچپن سے بابا نے کوئی ناجائز بات کبھی نہیں کی. تو حضرت والا نے فرمایا تو خوشخبری سن لیں، آپ فیروز میمن کی والدہ سے خوش تھے تو خوشخبری سن لیں، جو عورت نماز پڑھے اور خاوند کی جائز باتوں میں تابع داری کرے اور اس کی عزت کو محفوظ رکھے، اللہ اس سے فرمائیں گے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے جانا ہے تو چلی جا. کیا میری بہو بیٹیوں، سوچو تو صحیح آپ کتنی انعام والی عورتیں ہیں. آپ جنت کی فیکٹریاں ہیں. جس کی پہلی بیٹی پیدا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خوشخبری سنا، وہ برکت والی ہے. ایسی ایسی لڑائیاں کہ ساس سسر ہمیں بیٹا چاہیے. آج سے 100 سال پہلے سب کو بیٹا چاہیے. میں اور آپ ہوتے یہاں ہوتے، دنیا ہی ختم ہو جاتی، سب کو بیٹا چاہیے. نہیں، اللہ فرما رہے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا. ہمیں کیا ضرورت ہے کتیا والی سرکار، بلیاں والی سرکار پہ جانا، قبر سے مانگنا، قبر سے مانگنا، قبر کو سجدہ کرنا، انسان کے پاس جانا. بیوی کے پیٹ میں کوئی مولڈ تو نہیں لگا ہوا کہ بٹن دبائے تو بیٹا، بٹن دبائے تو بیٹی. اس کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ سے بیٹا مانگنا منع نہیں ہے. بیٹی آ جائے تو خوش ہونا چاہیے کہ جنت فیکٹری آ گئی. جو بیٹی پیدا ہونے، ہمارے یہاں حضرت نے ایسی تربیت کی ہے، آج بھی بیٹی پیدا ہو مٹھائی لے کر آتے ہیں. الحمدللہ جنت کی فیکٹری آ گئی اللہ کے کرم سے. اور میری ساس صاحبہ تو بیچاری بوڑھی اتنی نیک ہے، کیا عرض کروں آپ سے، ایک کبھی زبان نہیں کھولی اللہ کے کرم سے کہ بیٹا چاہیے بیٹی چاہیے. والدہ ساس. اور یہاں طلاق کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. اب اگر بیٹی بھی، گالیاں الگ، وہ حمل سے ہے اور آپ اس کو ذلیل کر رہے ہو، ٹینشن میں ڈال رہے ہو، ڈپریشن میں ڈال رہے ہو، وہ تو بچے پر اثر پڑے گا. بچے بیچارہ بیمار نہ پیدا ہو، اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اے میری ماں، بہو، بیٹی ہو، آپ کو بیٹا چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ جب پیدا ہوئی اس وقت دوسرے آپ کے ابا اور وغیرہ وہ اگر ظلم کرتے، آپ کے ساتھ ساتھ ظلم کرتے، پھر اپنے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نانا بنے، دادا نہیں بنے. ہمارے دوست سامنے بیٹھے ہیں، آج کہہ رہے تھے کہ بیٹا ہے دعا کرے اب بیٹی پیدا ہو، مجھے بیٹی ملے تاکہ ہمارے لیے بھی جنت کی فیکٹری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 بیٹیاں، ایک روایت میں 3 بہنیں، پال پوس کر اللہ کا خوف سکھایا اور شادی کرا دی. اللہ کا خوف یعنی تربیت، گناہ سے بچنا سکھایا. فرمایا 3 بیٹیوں کو یا 3 بہنوں کو جنت اس کے لیے واجب. کسی نے عرض کیا 2 بیٹیاں ہو تو فرمایا جاؤ جنت ان کے لیے واجب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 بیٹی ہو تو فرمایا جاؤ اس کے لیے بھی خوش ہو. تو جنت کی فیکٹری ہوگی نا ہماری بیٹیاں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لے جاتے تھے نا تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملتے تھے، اور جب واپس آتے تھے سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تھے تاکہ جدائی کا فاصلہ کم ہو. اس سنت پہ کس نے عمل کیا ہے؟ میں اپنے سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کی کہ اب آج ایسا تھوڑا معاملہ ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ، وہ بادشاہ کے غلام کی بات یاد دلائیے گا، ٹائم کم ہے. ہمارے جیسے ماں باپ روتے، ہمارے جیسا باپ کہتا کہ اچھا داماد نے اس طرح کیا ہے، میرے تعلقات میں بڑی پوسٹ ہو گئے، بھائی ٹھکائی لگواتا ہوں، پھینٹی لگواتا ہوں، چلو میں اس سے بات کرتا ہوں. یا ماں رونے لگتی ہے کر کے رونے لگتی ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، اے بیٹیا فاطمہ یہ کیا، یہ تو گھر میں ہوتا ہے، جاؤ 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 شاباش گھر جاؤ اپنے. یہ سنت ہے نا. یہ بیٹی گھر آئے گی، ہمارے حضرت تو ہمیں سکھاتے ہیں بیٹی گھر آئے اچھا کھانا پکاؤ، اور اس کے بعد بیٹی سے کہو میں 5 منٹ صرف بیچتی زیور سے چوتھے حصے سے شوہر کے حقوق، میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ، اور چھٹے حصے میں سسرال میں رہنے کا طریقہ تھوڑا تھوڑا سناتا ہوں. کون سکھاتا ہے یہ باتیں؟ بلکہ لڑائی سکھاتے ہیں. اور بیٹا زبان چلا، خوب ہاتھ اٹھا، دیکھتا ہوں کیسے تمہاری ساس تمہارے سامنے آتی ہے. یہ سکھاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. ہماری بہو بیٹیاں سب نہیں، میں گناہ گار ہو جاؤں گا، اپنے گھر گئیں، اماں ابا بھائی بہنوں کو گھر کی شکایتیں شروع کر دی اپنے سسرال کی. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. حضرت شکر کرو گے تو اور دوں گا. جتنا اپنے اللہ نے آپ کو دیا ہے نا میری بہو بیٹیوں، چاہے اس گھر میں تکلیف بھی ہے، کروڑوں سے اچھا رکھا ہے، پھر بھی آپ نے اس کا شکر کہاں ادا کیا کہ اور ملے، اور ناشکری کر رہے ہیں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی سخت ہے. اے بہو بیٹیوں، جب آپ اپنے گھر میں تھی نا، اپنے مرضی سے اٹھنا، اپنے مرضی سے سونا، بابا کی گود میں بیٹھ رہی ہیں، بڑی ہو گئی تو حکم بدل گیا. آپ ابا مجھے ٹافی لا کر دو، چاکلیٹ لا کر دو، آئس کریم لا کر دو. ابا اپنے حساب سے جان لڑا کر بھی بیٹی کی بات مانے گا. اب یہ شکر کا آپ کا وقت تھا 15 18 20 سال جو بھی ہے، اور شکر پر اللہ اور دیں گے. اب آپ نئے گھر میں آ گئی. اب یہاں اگر آپ آرڈر چلاؤ گی اور ساس سے اس کا کچن چھیننے کی فکر کرو گی، اس کے بیٹے کو الگ کرنے کی فکر کرو گی، تو پھر وہاں شکر کا حاصل ہے گناہ نہ کرنا، اور یہاں صبر کا حاصل ہے گناہ نہ کرنا. ایک دن میں کسی گھر میں پوزیشن نہیں بنتی، تو اب صبر کیوں نہیں کرتی ہو؟ اللہ سے مانگنا کیوں نہیں ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا کہ حضرت جی یہ دیکھیں سر جو ہے وہ اس پر ایک گمڑ نکل آیا ہے، وہ دیکھیں آپ، اور یہ کپڑے پھٹے ہوئے، ایک شخص نے مجھے مارا ہے. تو فرمایا جاؤ صبر کرو، شکر کرو، اس سے بڑی تکلیف نہیں آئی. چلا گیا وہ. کچھ دن کے بعد آیا، سر پھٹا ہوا تھا، خون نکل رہا تھا، کپڑے پر آ رہا تھا. حضرت عیسائی نے مجھے اس طرح مارا ہے بے دردی سے. جاؤ صبر کرو، شکر کرو، اس سے بڑی تکلیف نہیں آئی. چلا گیا. پھر آیا کچھ عرصے کے بعد، اب تو دانت بھی ٹوٹے ہوئے، ہڈی ایسے ایسے لٹکی ہوئی ہاتھ کی. کہ حضرت یہودی نے مجھے کنویں میں الٹا رکھا اور زنجیروں سے مارا ہے، دیکھیں کیا حالت ہو گئی ہے. فرمایا جاؤ جاؤ صبر کرو، شکر کرو، اس سے بڑی تکلیف نہیں آئی. وہ اس کی چیخیں نکل گئی، زمین پر بیٹھ گیا کہ حضرت جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا فرما رہے ہیں، اس سے زیادہ کیا بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں صبر کرو شکر کرو. فرمایا جاؤ صبر کرو شکر کرو، اللہ نے تیرے گلے میں کفر کا توق نہیں پہنایا. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چاہیں کہ ہماری بیٹی کو کانٹا نہ چبھے، اور ماں باپ اتنا زیادہ ہم سے زیادہ اللہ پیار فرماتے ہیں؟ اس میں حکمتیں ہیں. ان اللہ مع الصابرین کے خزانے ہیں. نبوت کے بعد، نبیین کے بعد صدیقین کا درجہ قرآن پاک میں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن صدیقیت کا دروازہ ہم مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے قیامت تک کھلا ہوا ہے. اور صدیقیت کی آخری شرط صبر سے ملتی ہے. ادھر سانس جھکنے کے لیے تیار نہیں، گالیاں مارنا، کیوں بیٹی پیدا ہوئی، اور ادھر یہ زبان چلانا، کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں، صبر کرنے کے لیے تیار نہیں، گھر کو جہنم بنا کر رکھا ہوا ہے. ارے فوراً معافی مانگنی ہے. ساس ابھی تو بس اب بیان ختم ہو رہا ہے کہ ساس جب نکاح ہوا نا، تو مولانا صاحب آیت پڑھیں گے، مسنون خطبہ اگر پڑھ رہے ہیں، بڑا یہ گالیاں دینا بہو کو، بیٹی کو، یہ بیٹی کے کپڑے اتار کے نہلانا سب کے سامنے، بیٹا بیٹی کو ساتھ نہلانا، یہ بے غیرتی ہے. یہ بھلے بچے ہیں. ابھی میں نے حدیث پاک کتنی اونچی پڑھی ہے حیا کے بارے میں. یہ حیا ختم ہوتی ہے تو ہماری بیٹیاں ناچتی ہیں، ہمارے اندر حیا ختم ہے تو اب یہ ناچتی ہیں. ورنہ آج تک 7 یا 8 دن ہو گئے، 9 دن ہو گئے میرے خیال میں، اتنا میں نے جمعے کے بیان میں بھی عرض کیا، اتنا بڑا خیر المدارس میں مجموعہ، میں نے کہا دوستوں کو یہ مجھے بتائے گا وہ ناچنے والی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ سب خاموش. ہم اپنی زبان کیوں خراب کریں؟ تو میری جو بیوی اور بیٹی اور ماں اور بہن جو ناچ رہی ہے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اور اس کی موویاں بن رہی ہیں.
اور وہ جان بوجھ کے چست لباس باریک لباس پہنتی ہے. حدیث پاک ہے ننگی عورت اٹھائی جائے گی, یہ ننگی عورتوں میں اٹھائی جائیں گی. چاک بڑے بڑے اور لیگن پہنا ہوا ہے. جو ہندو عورتوں نے تھوکا آپ نے چاٹا. برقعے کا حکم پتا ہے, چست برقع نہ ہو, باریک نہ ہو, آگے سے جو فیشن نکلا ہے تاکہ کپڑے دیکھیں مرد, ایسا نہ ہو, ڈیزائن والا نہ ہو, نگ لگا ہوا نہ ہو, اور ایسا نیچے سے وہ برقع کوئی نکلا ہے اس میں اتنے گھیر بنے ہوئے ہیں, پتا ہے لڑکی کم عمر کی جا رہی ہے. یہاں تو ٹوپی والے برقعے بھی دیکھ رہے ہیں ہم, کیا پتا ہے اندر کون ہے. ضرورت کیا ہے؟ آپ کو جو مرد دیکھیں گے ان برقعوں میں آپ کو گناہ ملے گا, اس کو تو ملے گا ہی ملے گا. یہ تھوڑی ہے برقعے کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, گندے خیالات آتے ہیں. بیٹیاں لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں, روڈوں پر دھکے کھا رہی ہیں, آتے ہی جو ہے تماشا دیکھا, نعوذ باللہ. ہماری بیٹیاں ہم پر بوجھ ہیں کیا؟ اب یہ برقع نہیں پہن رہی, اتنی بڑی ہو گئی, چہرے کا پردہ نہیں ہے, آنکھوں کا پردہ نہیں کر رہی. انشاءاللہ جو رات کا بیان ہوگا قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے. کہ آخری بات بتا کر ختم کرتا ہوں. سورہ نور میں ہے, میں تو آیت پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی. سورہ نور میں ہے کہ عورتوں کو اللہ فرما رہے ہیں آپ کے پیروں میں جو بجنے کا زیور ہے نا, اس کی آواز بھی مرد نہ سنیں. ٹھیک, اب آپ میرے بھائی اتنے آسان سوال کا جواب دیں گے. عورت کا بجنے والا زیور یہ اس کے جسم کا حصہ ہے یا جسم سے الگ ہے؟ الگ ہے. اس کی آواز کا پردہ ہے, آپ کی آواز کا پردہ نہیں. زیور کی آواز کا پردہ ہے, چہرے کا پردہ نہیں. سب بدماشیاں زنا کی ابتدا چہرے سے تو ہوتی ہے, اور ہماری بیٹیوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں, کپڑے گندے پہنے ہوئے ہیں. ہماری بیٹیاں بوجھ ہیں, دودھ کی حفاظت کرتے ہیں. اچھا جلدی یہ بتا دیتا ہوں, جزاک اللہ, اسی طرح دکھانا چاہیے. اور بادشاہ جو تھا اس پر بات چلی تھی کہ شوہر اتنا دھکے کھاتا ہے, اتنے بل بھرتا ہے. بل کا بھی بتا دوں, مجھے نہیں معلوم یہاں کا, ہمارے پاس بل آتا ہے الیکٹرک کا کہ اس تاریخ تک بھرا تو 2000 روپے, اس تاریخ کے بعد بھرا تو 2300 روپے. 300 روپے سود ہے یہ, چاہے وہ گیس کا بل ہو, بجلی کا بل ہو, چاہے موبائل کا بل ہو, چاہے 60 روپے ہم دے رہے ہیں. کتنا بڑا گناہ مل رہا ہے ہمیں. ضرورت کیا ہے پھر ایسا استعمال کرنے کی؟ ایک تو سود تو ہم نہیں لے رہے, اللہ کے کرم سے نہ دے رہے ہیں, یہاں سود دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بس جلدی جلدی اذان شروع ہو گئی تو بات جو زبان چلا دی ہیں. تو بادشاہ جو تھا اس کا غلام بہت نیک تھا, تو جو نعمت آتی تھی نا بادشاہ پہلے غلام کو دیتا تھا, اور غلام جو بچتا تھا بادشاہ لے لیتے تھے. ایک دن خربوزہ کھا رہے تھے, بچا ہی نہیں رہتے, بادشاہ نے جلدی سے خربوزہ لیا, کھایا, منہ میں چھالے پڑ گئے. بادشاہ رونے لگے کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہ بادشاہ آپ کے میٹھے میٹھے ہاتھوں سے مجھے اتنی روزانہ نعمتیں مل رہی ہیں, خربوزہ کڑوا جو شکایت کر دوں؟ اے اللہ آپ کی اتنی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں, کوئی غم دکھایا تو آپ سے شکایت کریں. اے اللہ میرے شوہر کے ہاتھوں مجھے نعمتیں مل رہی ہیں, تو میں کیا اس کی ذرا سی میری مشکل ہو تو میں زبان چلاؤں میں؟ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے, اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے.